دے، جو سنت پہ رہے گا وہ یکجا اکٹھا ایک جماعت کی صورت میں رہے گا، اور جو سنت کو چھوڑے گا، بدعات کے راستے کو اپنائے گا، تو ان کے اندر افتراق، ان کے اندر انتشار، ان کے اندر گروہ بندیاں ہوں گی۔ بدعت کے راستے پہ چلنے کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا کے اندر انتشار، دنیا کے اندر فتنے، دنیا کے اندر عذاب، اور آخرت کے اندر تو دردناک عذاب ہے ہی۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بدعت کے احکامات، بدعت کے بارے میں نبی نے ہمیں کیسے ڈرایا، آئیے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ مرنے والے کا تیجا نامہ 7واں 10واں 40واں کل برسی کرنے والوں، رجب کے کنڈے بھرنے والوں، شعبان میں شب برات منانے والوں، محرم میں ماتم کرنے والوں، سبیل حسین لگانے والوں، نبی فرما رہے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایک ایسا کام کیا جو اس دین میں نہ ہو، وہ عمل مردود ہے۔ آپ کہو گے دیکھو جی مولوی صاحب کتنی سخت بات کر رہے، جشن میلاد النبی منانا مردود ہے، رجب کے کنڈے بھرنا مردود ہے، شب برات منانا مردود ہے، تیجا نامہ 10واں 40واں کل برسی کرنا مردود ہے، 11ویں کرنا مردود ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو اس دین میں نہ ہو وہ مردود۔ ارے تیجا کرنے والوں، تیجے کی عربی تو بتا دو، 7واں نامہ 10واں کرنے والوں اس کی عربی تو بتا دو، کل شریف رسم چہلم کرنے والوں اس کی عربی تو بتا دو۔ کہتے مولوی صاحب پٹھی گل کر دے، عربی بتا دو، میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، اس کی عربی کیسے بتائیں؟ یہ تو ساڈے مولویاں آپ کرے ہیں، یہ فتوی مصطفیٰ ہے، یہ فرمان امام الانبیاء ہے۔ دین میں جو نیا کام
وہ کھانا سامنے رکھ کر سورت یاسین کی تلاوت ہو، وہ کھجور کی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد ہو، وہ مرنے دفن کرنے کے بعد قبر پہ آذان ہو، قبر کے گلاب سے غسل ہو، قبروں کا طواف ہو، دین مصطفیٰ میں نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ مصطفیٰ کی مہر نہیں، کوفے کی مہر ہے، بغداد کی مہر ہے، بریلی کی مہر ہے، دیوبند کی مہر ہے، رائے گنج کی مہر ہے، اگر اس پہ مدینے والے کی مہر نہیں فہو رد، وہ مردود ہے۔ یہ کہنے والوں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے دین نہ کوفے سے آیا، نہ بغداد سے آیا، نہ بریلی سے آیا، نہ دیوبند سے آیا، دین محمد الرسول اللہ کے پیارے ہونٹوں سے ادا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رک جائیے اللہ کے لیے، اپنے عملوں کو روک دیجئے۔ آپ کے پاس ترازو اور پیمانہ دو حدیثوں نے دے دیا کہ وہ مصطفیٰ کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، دین ہے، ثواب ملے گا، نبی کا طریقہ نہیں۔ اسے کوئی قادری شروع کر لے، کوئی صابری شروع کر لے، کوئی چشتی شروع کر لے، کوئی نقش بندی شروع کر لے، جب تک وہ محمد سے مہر لگوا کے نہیں آئے گا، وہ بندہ بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، سنت کی طرف بلانا ہدایت کی طرف بلانا ہے، حدیثوں کی طرف بلانا ہدایت کی طرف بلانا ہے، اس کے لیے وہی ثواب ہے جو اس ہدایت پہ عمل کرتے رہیں گے، اس کی اتباع کرتے رہیں گے، بلانے والوں کو ماننے والوں کا پورا اجر ملے گا، ماننے والوں کا بھی کوئی اجر کم نہیں ہوگا۔ مبارک ہو ان کو، خوش نصیب ہے وہ جو مصطفیٰ کی حدیثوں کو آگے پہنچا رہے، کیسٹ کی صورت میں، سی ڈی کی صورت میں، ویب سائٹ کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، پمفلٹ کی صورت میں۔ مبارک ہو ان کو، ان کا مال قیامت کے دن ان کی نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا۔ جو لوگوں کو حدیثیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگوں کو دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد کر لیجئے آقا نے فرمایا اور جس نے گمراہی کی دعوت دی، مصطفیٰ کی سنت سے ہٹ کر بدعت کی دعوت دینا گمراہی کی دعوت ہے۔ ہائے افسوس، کاش اہل بدعت کے پردہ سماعت سے یہ حدیث ٹکراتے ہوئے ان کے دلوں میں اتر جائے۔ آقا کا فرمان سنیے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا فرمان سنو، جس پہ درود پڑھتے ہو اس کی حدیث کو سنو۔ جس نے گمراہی کی دعوت دی اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جو اس گمراہی کی دعوت کی اتباع کرے گا، ماننے والوں کا سارا گناہ دعوت دینے والے کی پلڑے کے اندر رکھا جائے گا، گناہ ان کے بھی قیامت کے دن کم نہیں ہوں گے۔ آج تو بدعات کی دعوت کے لیے مدنی چینل، کیوں ٹیلی ویژن کروڑوں لوگوں کو گمراہ کر رہے، کروڑوں کو بدعات کا رسیا بنا رہے۔ کہیں استخارے کی بدعت ہے، کہیں میلاد کی بدعت ہے، کہیں کنڈوں کی بدعت ہے، کہیں شب برات کی بدعت ہے، کہیں پکی قبریں بنانے کی بدعت ہے، کبھی ان قبروں کے طواف کی بدعت ہے، اور بلانے والے کروڑوں کو بلا رہے۔ افسوس، قیامت کے دن بدعت کی دعوت دینے والوں کا کیا حال ہوگا؟ آقا نے فرمایا بدعت کی دعوت دینے والا اور جتنے لوگ اس کی بات مانیں گے ساروں کا گناہ اس کے پلڑے میں بھی ہوگا، اور باقی گناہوں کا بھی ان کا بوجھ کم نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہمیں سنت کی دعوت دینے والا بنا، اے اللہ ہمیں حدیثیں سننے، سنانے، عمل کرنے، اس دعوت کو پھیلانے والا بنا۔
ہمیں بدعات سے بچا، اہل بدعات سے بچا۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی باتیں پوچھتے، خیر کے بارے میں سوال کرتے، میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہ کہیں بے علمی میں اس شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت سے پہلے ہم زمانہ جاہلیت میں شر کے اندر تھے، زمانہ جاہلیت میں شر کے اندر تھے، پتھروں کی مورتیاں بنا کے پوجتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کو عرق گلاب سے غسل دیتے تھے، پتھروں کی مورتیوں پہ چادریں چڑھاتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کا عرس مناتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کو سجدے کرتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کا طواف کرتے تھے۔ ہم جاہلیت کے دور میں شر کے اندر تھے، آپ آئے، اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی، ہم نے اپنی پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھایا، عرش والے کے سامنے جھکایا۔ آج بھی لوگ اس شر میں مبتلا ہیں نا، اپنے بندے کو مرنے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے دفن کر کے اس کی قبر کو پکا بنا لیتے ہیں، اس پہ قبے بنا لیتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھا لیتے ہیں، اس کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں۔ عرق گلاب جو جس سے قبر دھوئی گئی ہے، تبرک کے طور پہ وہ عرق گلاب اپنے اوپر لینے کے لیے ایک دوسرے پہ ایسے چڑھتے ہیں جیسے شاید حوض کوثر کا پانی مل رہا ہے۔ واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ بھی دیکھیے۔ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بابا علی حجویری صاحب کی قبر پہ عرق گلاب جس سے بابا جی کی قبر کو دھویا گیا وہ لوگوں کے اوپر تبرکاً پھینکا جا رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے پہ ٹوٹ رہے ہیں۔ قبروں کو ان عرق گلاب سے دھونا، کیا میرے آقا نے خدیجہ کی قبر کو دھویا تھا؟ کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، چڑھانا مقصود نہیں ہے، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن لوگوں اتنا حق تو ہے کہ ہم لوگوں کو دین محمد کی طرف بلا سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کہو ہمارے باپوں کی توہین ہو گئی، ہم کہتے ہیں ہم بزرگوں کی توہین نہیں کرتے، لیکن بزرگوں کے سردار محمد کی حدیثوں کو بتانا ہمارا حق ہے۔ آقا نے خدیجہ کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دیا تھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دیا، وہ عرق گلاب ابو بکر عمر عثمان علی میں تقسیم ہوا۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، مواحدین کا بیٹا تم سے دلیل کی بھیک مانگ رہا ہے۔ قادریو، صابریو، پیرو، فقیرو، بابو، مرشدو، ایک حدیث دے دو، ایک حدیث کے لیے مواحدوں کا بیٹا تمہارے سامنے جھولی پھیلا رہا ہے۔ کیا آقا نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دیا؟ اپنی بیٹیوں کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دیا؟ اگر دیا ہے سنت مصطفیٰ ہے، ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں دیا تو پھر یہ بدعت ہے جو محمد کے دین میں اضافہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔